کھلائیے، ریلوے میں کہیے وہ کنسیشن لیں، کچھ فائدہ لیں، یہ سب دلوائیے آپ، یہ سب ہوگا. لیکن بزرگی سینئرٹی کی وجہ سے اسلام کی قیادت مل جائے یہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اسلام رشتہ داریوں کو سپورٹ نہیں کرتا، اسلام اہلیت کو سپورٹ کرتا ہے. پہلے دن کی مجلس میں میں نے ایک جملہ کہا تھا، مولا کائنات نے جو وضاحت کر دی تھی اس کی، کہ آدم سے سینئر تھے ملائکہ ایج میں، تقریباً 8.5 لاکھ برس پہلے خلق ہوئے، اور آدم ابھی خلق ہوئے. ان کو خلافت دے کے اللہ نے بتا دیا کہ ہم خلافت عمر کی بنیاد پر نہیں دیا کرتے، لیاقت کی بنیاد پر دیا کرتے ہیں. تو یہ سیدھے سیدھے قصہ ہے یہ تقریب. اور اب جو لوگ اس چکر میں ایسا پھانس لے گئے کہ ہمارے اندر ایک کنسیپٹ آ گیا کہ جہاد اسلام میں الاؤڈ ہے. جہاد اسلام میں الاؤڈ ہے میرے بھائی، مگر بغیر حکم معصوم کے جہاد الاؤڈ نہیں ہے. یہ ہمارے اب یہی سمجھ لیجیے. آپ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد اور آل محمد. کچھ سرکمسٹانسز، کچھ حالات میں اگر عالم اجازت دیتا بھی ہے تو وہ دفاع کے دیتا ہے. جہاد کے اختیار صرف معصوم کے پاس ہوتے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں جو ہے وہ جتنی چیزیں ہیں وہ دفاع ہے، جہاد نہیں ہے. جہاد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے واسطے لڑائی ہوتی ہے، وہ معصوم کی سرکردگی میں اس لیے ہوتی ہے کہ معصوم پوری کائنات کا ذمہ دار ہوتا ہے. اس طرح سے تلوار نہ چلے کہ بے گناہ اس کے زد میں آ جائیں. تو معصوم کو اس کا علم ہوتا ہے، اور غیر معصوم چاہ کے بھی وہ علم پیدا نہیں کر سکتا. ایک سیدھی سی بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں، آپ بھی آدمی ہیں، میں بھی آدمی ہوں. آپ حضرات بہت پڑھے لکھے ہیں، تھوڑا میں بھی پڑھا لکھا ہوں، لیکن انہی بیچ میں ہماری میں کہ کچھ ڈاکٹر حضرات بھی ہوتے ہیں، وہ بھی پڑھ کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ہم بھی اپنے میدان کے کچھ نہ کچھ ہیں، آپ بھی اپنے میدان کے کچھ نہ کچھ ہیں. تو ہم میں ان میں بشریت کے اعتبار سے کوئی توجہ سنیے گا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت بلند ہو گئے اور ہم بہت پست ہو گئے، یا ہم بہت پست ہو گئے تو وہ بہت، ایسا کچھ نہیں ہے. مگر ان کے اندر ایک صلاحیت ہوتی ہے کہ جو ہم 2 آنکھوں کو کھول کے نہیں دیکھ سکتے، وہ 1 آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں کے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، تو جو 2 آنکھیں کھول کے ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ 1 آنکھ سے دیکھ لیتے ہیں. پتہ نہیں ہماری بات آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. پیتھالوجسٹ بھی ڈاکٹر ہوتا ہے. آپ کے جسم میں کولیسٹرول کا لیول کیا ہے، آپ دونوں آنکھ 4 چشمہ لگا کے بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ 1 آنکھ سے دیکھ لیتا ہے. کیوں؟ اس کے سلسلے سے اس نے علم حاصل کیا ہے. ویسے ہی آپ کائنات کے ہر مافی و ضمیر سے واقف نہیں ہو سکتے، اللہ معصوم کو وہ علم دے کے بھیجتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے. اب اس سلسلے میں گزارش کروں آپ کی خدمت میں، ایک ٹکڑا یاد آ گیا، اس کے بعد بیان کو آگے بڑھاؤں گا. پلیز چھوڑیے، اب صلوات نہ پڑھا کیجئے، زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ دل چھوٹا ہو جاتا ہے. ایک دم سے تھکی ہوئی صلوات سے ذرا حوصلے، بیٹری نہیں چارج ہو پائے گی، وہ اور جو چارج ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور بلکہ اچھا ہوا کہ صحیح موقع پر یاد بھی بات آ گئی کہ آج ہمارے 7ویں امام سے منسوب تاریخ ہے آج. اور وہ ایک الگ بات ہے کہ ولادت کی ضرور تاریخ ہے، مگر ہم فرش عزا بچھاتے ہیں، فرش مسرت نہیں بچھاتے، اس لیے کہ یہ دن ایام کے ہیں. اس لیے کہ جس امام کی ولادت ہے وہ بھی سوگوار ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہارون رشید کا زمانہ ہے، وہاں ایک ساتھ انعام و اکرام کے لیے رسول اسلام کا منہ مبارک لے کے آ گئے. یہ منہ مبارک آپ سمجھتے ہیں، یہ فارسی لفظ ہے. منہ کہتے ہیں فارسی میں بال کو، منہ مبارک حضور کے بال کو منہ مبارک کہتے ہیں. وہ 7 عدد بال لے کے آ گیا کہ ہمارے پر رسول اللہ کے یہ بال ہیں، ہم کو اس کے سلسلے سے کچھ انعام ملنے چاہیے، وہ ملنے چاہیے. ٹھیک. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو بیٹھے ہیں وہ خلیفہ ہیں، رسول کی جگہ پر بیٹھے ہیں، ان کو کچھ نہ کچھ تو دینا ہی پڑے گا. مگر انہوں نے کہا کہ اب یہ بتا دیں کہ یہ اوریجنل ہے یا اس میں ادھر ادھر کے ملے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا سب رسول اللہ کے بال ہیں بھائی. یعنی امت کے اندر بال پہچاننے کی بھی صلاحیت نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت. امت تو امت، ہارون رشید خلیفہ ہے، وہ پوچھ رہا ہے بھائی جو تو خلیفہ ہے، رسول کی جگہ بیٹھا ہے، تو رسول والا ہے، تو بتائیے اس میں اوریجنل ہے کہ ڈپلیکیٹ ہے. مگر وہ اسی سے پوچھ رہا ہے
اصلی ہیں کہ نقلی ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں سب اصلی ہیں. تو علماء کرام جو ان کے درباری ہوتے تھے ان سے کہا گیا کہ ذرا آپ چیک کیجئے کہ اصلی ہیں کہ نقلی ہیں. تو انہوں نے کہا اس کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے. وہی جملے جو آپ دو آنکھوں سے نہیں دیکھتے، پیتھالوجسٹ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ان کے پاس کوئی پیمانہ نہیں تھا. تو ان میں کا ایک بزرگ آدمی کھڑا ہو کے بولا کہ رسول کے بال کا معاملہ ہے تو رسول کی آل ہی طے کرے گی، اور علم رسول کا وارث سلسلہ امامت کی 7ویں کری حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام. حضرات گفتگو کروں گا، ذرا زحمت ہوگی، تھوڑا آگے چلے ذرا سا اکبری صاحب، ذرا تھوڑی سی زحمت ہوگی بس ذرا. اس لیے کہ وہ بڑے والے وہ جو فوڈنگ ہال ہے اس میں کچھ لوگ بیٹھ جائیں تو ان کو کوئی جواز ہی نہ ملے، اس لیے میں نے آپ کو بلا لیا کہ وہ راستہ وہ دیکھ کے کہیں گے مجمع بہت ہے تو وہ ادھر ہی بیٹھ جائے، ان کو ایک گنجائش ہو جائے گی، وہ گنجائش بھی ختم ہو جائے، اس لیے میں نے آپ کو آگے بلایا ہے. اب یہ ان کے اخلاق پر ہے کہ وہ اندر آ کے بیٹھے یا وہیں سے سنے، زبردستی تو کچھ ہے نہیں دین میں. تو آپ ملاحظہ فرمائیں، 7ویں امام کی خدمت میں بادشاہ نے آدمی بھیجے، کہا کہ وہ ذرا یہ بتا دیجئے کہ اس میں رسول اللہ کے بال سب رسول کے ہیں یا اس میں کچھ. تو انہوں نے بال کو لیا، منہ مبارک کو لیا اور یوں کر کے الگ کر دیا، ایسے ایسے 4 ایک طرف 3 ایک طرف. اور اس کے بعد 7ویں امام نے فرمایا کہ یہ 4 جو ہیں رسول اللہ کے بال ہیں حقیقی اصلی، اور یہ 3 جو ہیں باہر والے آکے اس میں مل گئے. اب دیکھیے اب تو واقعہ بیان کر رہا ہوں، 3 باہر کے آکے اس میں مل گئے. تو الگ تو کر دیا، لیکن دیکھیے امام جو ہوتا ہے نا وہ علم لدونی لے کے آتا ہے، وہ حجت تمام کی. اب کہا لیکن تیرے دل میں ہو سکتا ہے کہ وسوسہ ہو کہ کیا ضرورت ہے کہ یہ 4 بھی اصلی ہیں اور کیا یہ ہے کہ یہ 3 نقلی ہیں. تو امام نے فرمایا وہ تو میں نے جو بتا دیا وہ حجت ہے کہ 3 نقلی ہے 4 اصلی ہے. یہ جو میں نے بتا دیا وہ تو حجت ہے، مگر تجھے میں ایک فارمولہ بھی بتا دوں کہ کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو اصلی اور نقلی کو جانچ لینا. کیا مطلب؟ کہ تو آگ روشن کر، جو رسول کے بال میں نقلی مل گئے ان کو جلا دے تو وہ جل جائیں گے، اور اگر جو رسول کے اصلی بال ہیں ان کو جلا دے کوئی بے حرمتی نہیں ہوگی، مگر ہوگا یہ کہ آگ بجھ جائے گی، یہ بال نہیں جلیں گے. آئے میرے سرکار سنیے آپ، 7ویں امام نے یہ دعویٰ کیا، انگیٹھی آ گئی، بالکل آگ کا شعلہ بھڑکتا ہوا آ گیا. تو امام نے کہا پہلے یہ نقلی والے کو جلا تاکہ اندازہ لگ جائے یہ نقلی ہیں، جل جائیں. اور وہ ایک ایک کر کے تینوں کو ڈالا، تینوں جل گئے. جب یہ تینوں باہر ہی جل گئے، جب یہ تینوں باہر والے جل کے خاک ہو گئے تو اب امام نے فرمایا اصلی چوتھے کو کہ اب اس کو ڈالو. اس نے ڈالا، پورے کے پورے آگ بجھ گئے. یہ ایک معیار بتا دیا کہ یہ معصوم کا بال ہے. آگ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ بال کو جلا سکے. تو آپ سوچیں نا، بال میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ بھڑکے ہوئے شعلے کو 1 سیکنڈ میں گلزار کر دے. تو جب بال میں اتنی صلاحیت ہے تو پھر آل محمد میں کتنی طاقت ہوگی. ارے آپ آل محمد کی بات کر رہے ہیں، آل محمد کی محبت میں اتنی طاقت ہے کہ آگوں کو گلزار بنا دیا جاتا ہے. درود پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، ہے نا. کیسا مزاج ہے. اب دیکھیے ہمارے شاعر صاحب تشریف لے آئے اور مجھے ایک شعر یاد آ گیا یہاں پر. دیکھیے وہ بالکل آگ اور انگارے اور بال کی جو ذکر کر رہا تھا، عارف امام صاحب تشریف لے آئے کہ ہم بھی دنیائے حسینیت کے ابراہیم ہیں. محب آل محمد کا ذکر آ گیا تو ایک شعر تو پڑھوں نا کہ ہم بھی دنیائے حسینیت کے ابراہیم ہیں، آگ پر چلتے رہے لیکن جلا کوئی نہیں. تو یہ آل محمد کی محبت کا یہ فائدہ ہے.
امام نے بتا دیا یہ اصلی ہے یہ نقلی ہے. لیکن دیکھیے کبھی کبھی ہم لوگوں کو مجمع مجلس پڑھنے میں ایک دشواری بھی ہوتی ہے. ہم نے یہ کہا کہ 3 باہر والے جل گئے تو آپ لوگ ہنسنے لگے. کسی شاعر نے حرف تہجی کے حرف گنائے شعر میں اور مجمع کچھ دوسرا سمجھ لیتا ہے. کبھی کبھی ایسی ٹریننگ ہوتی ہے جو بالکل خون میں شامل ہو جاتی ہے. اور وہ شعر یہ ہے کہ ہے فرق 3-5 کا ایمان و کفر میں. ہے فرق 3-5 کا ایمان و کفر میں. اب بھی سمجھ نہ آئے تو ان سے کیا خدا سمجھے. وہ مسئلہ میں بھول گیا. اب بھی سمجھ نہ آئے تو اس کی دوا نہیں. ہے فرق 3-5 کا ایمان و کفر میں. لیکن آپ لوگ سب جتنے مسکرائے, شاعر جو کہہ رہا ہے وہ سمجھ کے نہیں مسکرائے, عدد اور گنتی پر مسکرائے. شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ 3 اور 5 کا فرق ہے ایمان اور کفر میں. ایمان میں 5 حرف ہوتے ہیں, کفر میں 3 حرف ہوتے ہیں. کفر ہمیشہ 3 والا ہوتا ہے, ایمان ہمیشہ 5 والا ہوتا ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اور بھائی کیا سنا آپ نے؟ الف یہ میم الف نون ایمان یہ 5 ہو گئے, کاف رے کفر 3 یہ 4 ہو گئے. یعنی کفر کا تعارف. اب دیکھیے وہ تو ہندی زبان کا محاورہ ہے کہ جہاں نہ جائے روی وہاں جائے کوی. تو شاعر تو ڈھونڈ کے نکال لیتا ہے اس میں نا. تو میرے سرکار ایک ذرا مل کے درود پڑھ دے محمد اور آل محمد علیہ السلام. ذرا آپ توجہ دیجئے. معصوم کبھی بھی دین میں کسی امینڈمنٹ کو یا شریعت میں کبھی کمی اور زیادتی کو برداشت نہیں کرتا. اسی لیے ہمیشہ قید رہے. کسی کے بعد ایک بادشاہ آیا, تھوڑا سا زمانہ ہمارے 7ویں امام نے مامون الرشید کا بھی دیکھا ہے. وہ ایک آدمی, یہ بچے سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں کا مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا, کہ وہ اس کا غلام آفتابہ ہاتھ میں لیے ہوئے اس کو وضو کے لیے پانی ڈال رہا ہے, وہ وضو کر رہا ہے. 7ویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام نے دیکھا. ان کو جو جلن ہوتی تھی کیوں ہوتی تھی؟ اس نے ایک مرتبہ وضو کر رہا تھا, امام کا گزر ہوا. امام نے کہا یہ کیا کر رہا ہے مامون؟ کہا وضو کر رہا ہوں. کہا کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے. تو کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ لا شریک کی عبادت میں غیر کو شریک کر رہا ہے. مطلب سمجھے آپ, بہت تیز گرمی میں بھی ہیں اگر آپ اور اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ, تو اگر کوئی پنکھا ہلا دے تو یہ بھی اجازت نہیں ہے شریعت میں. اس لیے کہ لا شریک کی عبادت. آفتابہ چھوٹا, اب وہ شرمندہ ہو گیا. مگر شرمندہ تو ہوا, مگر کرسی ہمارے پاس, مسند ہمارے پاس, اقتدار ہمارے پاس, کردار ان کے پاس. اس سے گراف گر گیا ذرا سا. یہی سبب ہے کہ یہ قید میں رکھے جاتے تھے, کہ یہ جب جب باہر ہوں گے ان کا کردار عام ہوگا. جب ان کا کردار عام ہوگا تو زمانہ ہم سے کردار کا مطالبہ کرے گا, اور ہم مر کے بھی وہ کردار پیدا نہیں کر سکتے. لہذا ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. میرے دوستوں بس یہی گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ میں نے شروع کر دیا. ظالم ظلم جو کرتا ہے اس کے اندر جو خاص چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ جو اس کے پاس نہیں ہوتا وہ لوٹنا چاہتا ہے. اور یہی حکومت کا مزاج ہے, یہی بادشاہوں کا دین ہے. اور غلطی سے ہم نے بادشاہوں کو اولو الامر سمجھ لیا, اس لیے کہ انہوں نے جو ملکوں کو لوٹا. اب ایک بات صاف بتا دوں نا آپ کو, کہ 1 2 4 آدمی مل کے گن دکھا کے کسی سے والٹ لے لیں تو آپ اس کو رابری کہتے ہیں. 100 آدمی جا کے شہر کو لوٹ لے تو آپ اس کو فتح کہتے ہیں. یہ کون سا فلسفہ آ گیا؟ اس لیے کہ کوئی معصوم کی قیادت ہے یا کوئی رسول اللہ کی حدیث ہے تو آپ ذرا بتا دیجئے. اور اس فاتح کے دور میں, فاتحین کے دور میں آپ نے 1 2 معصوم کو بھی شامل کر لیا. ہم کو معلوم ہے کہ علی کا اس خلافت راشدہ میں شامل کرنا آپ کی مجبوری ہے.
معلوم ہے مجھے. اس لیے مجبوری ہے کہ آپ کہیں سے ایک حدیث لے آئے کہ 30 برس تک رسول اللہ نے کہا ہے کہ راشدہ خلافت رہے گی. دور جو ہے راشد لوگ 30 برس تک رہیں گے. مولانا ابو العلا مودودی نے جب کیلکولیشن کیا چاروں خلافت میں تو 29 برس 6 مہینہ نکلے. تو 6 مہینہ تو گھٹ گیا. تو اب رسول کی حدیث کو صحیح کرنا ہے. یہ کتنی غیر ذمہ دارانہ بات رسول کریں گے کہ 30 سال تک راشد لوگ رہ جائیں گے, اس کے بعد غیر راشد کا زمانہ آ جائے گا. آپ ساتھ سوچ کے دیکھیں نا. جب 6 مہینہ کم آ تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا نہیں امام حسن کا دور تو 6 مہینے کا ہے, ان کو بھی شامل کر دو. لہذا ابو العلا مودودی نے خلافت راشدہ میں 4 نہیں 5 رکھے ہیں. یہ 4 یہ اور ایک امام حسن علیہ السلام. لیکن ہم کو معلوم ہے کہ یہ جو 4 آپ نے رکھے اس میں بھی آپ نے علی کو وہ درجہ نہیں دیا جو اور لوگوں کو دیتے ہیں. ان کی بالکل صاف صاف بات آپ کو سمجھا دوں 1 منٹ میں نہ تبرہ پڑھ رہا ہوں نہ مناظرہ. آپ گھبرائیے نہیں, غور سے سنیے. پہلے خلیفہ کے خلاف اگر کوئی لڑ لے تو وہ مشرک ہوتا ہے. دوسرے خلیفہ سے کوئی جنگ کر لے تو وہ کافر ہوتا ہے. تیسرے خلیفہ سے اگر کوئی جنگ کر لے تو وہ کافر ہوتا ہے. اور چوتھے خلیفہ سے کوئی جنگ کر لے تو وہ رضی اللہ ہوتا ہے. آپ بتا دیجئے نا ایک لفظ میں یس نو جواب دیجئے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پہلے سے لڑے تو گئے, دوسرے سے لڑے تو گئے, تیسرے سے لڑے تو گئے, اور چوتھے سے جب لڑے تو انہوں نے وہ تو بزرگ تھے. تو وہ لوگ جو لڑے وہ بزرگ کیوں نہیں تھے؟ ارے ان کے بارے میں نہ بولیے. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے ڈیویژن کیا ہے, علی اور ہے یہ لوگ اور ہے آپ کی نگاہ میں. تو آپ نکالیے کہاں راشدہ میں رکھے ہوئے ہیں آپ علی کو, اس میں جانے دیجئے. انہوں نے کہا نہیں ارے بغیر علی کے, اس لیے کہ ان کو خوب یہ معلوم ہے کہ اگر اس کو راشدہ بنانا ہے تو بغیر علی کے کوئی سلسلہ راشد ہو ہی نہیں سکتا. ایک صاحب ہیں جو ہمارے ساتھ گئے کچھ گروسری اسٹور میں, انڈیا کی بات کر رہا ہوں, اور ان کے بعد انہوں نے کچھ سامان لیے 200-250 کے اور 1000 کا نوٹ نکال کے دیا. تو اس دکاندار نے یوں دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ بھائی صاحب یہ جعلی نوٹ ہے, یہ آپ رکھ لیں, آپ مجھے دوسرا پیسہ دیں. تو انہوں نے فوراً دوسری جیب سے دوسرا نکال کے دے دیا اور اس کو رکھ لیا. بات آئی گئی چلی گئی. 2 مہینے کے بعد ان سے ہماری پھر ملاقات ہوئی ایک جگہ. تو مجھے یاد آیا, میں نے کہا بھائی وہ آپ کے جعلی 1000 روپے کا کیا ہوا؟ کہلے وہ تو دوسرے ہی ہفتے چل گیا. تو اب ہمارا تجسس بڑھا کہ ذرا ہم پوچھ لیں کہ جعلی نوٹ چلنے کے کیا طریقے ہیں. میں نے کہا وہ کیسے چل گیا؟ کیا اس نے غلط ڈیٹیکٹ کیا تھا؟ کیا جعلی نہیں, لیکن جعلی تو تھا, اس نے صحیح کہا, وہ تو میں بھی جان رہا تھا, اس نے صحیح ڈیٹیکٹ کیا تھا, وہ جعلی تھا بھی. تو میں نے کہا اللہ بتا دیجئے کیسے چلا؟ آپ نے گورنمنٹ کے پاس جا کے سرنڈر کیا, اس کے ویلو اس نے دے دیے یا کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں کیا, آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں, کبھی اگر ایسی مصیبت ہو نا تو یہ کر لیجئے گا جو میں نے کیا. میں نے کہا ضرور بتا دیجئے. انہوں نے کہا میں نے 1 ہفتے کے بعد جب مجھے بڑی خریداری کرنی تھی تو اس جعلی نوٹ کو لیا اور 1000 کے 4-5 نوٹ اور نکالے, اس کے بیچ میں ڈال دیا, اور رش آور میں گیا جب مجمع زیادہ تھا وہاں, اور اس 4-5 اصلی کے بیچ میں ایک نقلی کو ڈال دیا. یعنی آپ سمجھ لیجئے باطل کی ایک نئی ٹیکنیک یہ ہے کہ اگر کوئی 2 نمبر کو چلانا ہو تو اس کے آگے پیچھے 1 نمبر کا ہونا ضروری ہے, ورنہ سب 2 نمبر ہو جائیں گے. کوئی دور آپ کا راشد ہو نہیں سکتا جب تک اس میں ایک معصوم شامل نہ ہو. صلوات بھیج دیجئے محمد اور آل محمد پر. کیا کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں؟ سنیے بھائی میں پوری تاریخ پڑھ رہا ہوں. اچھا ذرا دکھا دوں سلسلہ وہ کہ کیسے غلط فہمی عوام پر تھوپ دی گئی. اپنے جرائم میں تو تمام عالم اسلام سے بھی اپیل کرتا ہوں اور آپ حضرات سے بھی بڑے ادب کے ساتھ کہ جب ٹائم ملے نہیں, ٹائم نکال کے دین اسلام سمجھیے. کچھ مستحبی نمازیں وہاں رک جائے نا, چھوڑ دیجئے, دین سمجھیے. قیامت کے دن ہمارا دامن پکڑ لیجئے گا. میں واجبی نماز چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے, مستحبی نماز. لیکن بعد میں مذاق نہ اڑائیے گا, اسد یاور صاحب نے کہا ہے کہ مستحبی نماز چھوڑ کے دین سمجھو.
مذاق اس لیے نہیں اڑائے گا کہ میں حدیث پڑھ دوں آپ کی خدمت میں. رسول اللہ فرماتے ہیں ایک ساتھ کی فکر افضل ہے 70 رکعت کی نمازوں سے. مطلب سمجھے، اسلام چاہتا ہے کہ تھاٹ ہو، فکر ہو، آپ عقل کا استعمال کریں. پورے طور پر خالی سمجھتے پڑھتے جائیے گا، آپ پوری کتابیں آپ پڑھ لیجئے، کچھ فکر نہ کیجئے، تو کیا ہو جائے گا میرے بھائی؟ آپ دنیا کی ہر غذا کھائیں اور تھوڑا جاگنگ نہ کریں، تھوڑا کسرت نہ کریں، فزیکلی ورک نہ کریں آپ، تو جسم کیسا ہو جائے گا؟ ہماری طرف نہ دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے. ہو جائے گا نا، اس لیے کہ آپ نے کھایا سب کچھ، محنت نہیں کی، تو جسم اکثر ویسا ہو جائے گا جیسا ہمارا یا ہماری جماعت. ویسے ہی آپ نے ساری کتابیں پڑھ لی اور فکر نہیں کیا تو دماغ معلومات کا گوڈاؤن ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اس لیے فکر ضروری ہے. اس لیے فکر ضروری ہے کہ انہوں نے اپنے تمام کرتوت کو، اپنے جرائم کو اسلام کا سپورٹ اس لیے دیا کہ ایک بات سمجھ لیجئے، ماضی آدمی بدل نہیں سکتا، مستقبل اگر چاہے تو بدل بھی لے، لیکن ماضی، لہذا انہوں نے ایسے ایسے کرتوت کیے کہ ایک جملہ پھر دوہرا دوں، ہمارے یہاں کے منبر کا تقدس اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ بادشاہ کو اپنی عیاشانہ روش کو اسلام کا سپورٹ چاہیے ہے، تو وہ پہلا کام یہ کرے گا کہ 6 برس کی لڑکی سے رسول اللہ کا عقد کرائے گا. کام وہ کرے گا، اس لیے کہ ہم کو آگے کرنا ہے. اس لیے غور سے سنیے آپ کہ وہ رسول جو دین فطرت کا نبی اور رسول بنا کے بھیجا گیا تھا، وہ بھی کیا یہ کام کرے گا؟ انہوں نے اس لیے کیا کہ اپنی روش کو ایک سپورٹ مل جائے محمد کا. یہ حکومت کا مزاج ہوتا ہے، یہ بادشاہوں کی طبیعت ہوتی ہے. ایسا رسول کبھی نہیں کر سکتے تھے. اب اس کا اثر کیا ہوا؟ اثر تو ہوگا، رنگیلا رسول بنا، کہیں شیطانی آیات لکھے گئے تھے، بادشاہ سلامت کا کرتوت، جرائم اسلام پر تھوپ دیا. اس لیے میرے بھائی، جہالت وہ بری چیز ہے دین سمجھنے کی. پورے مسلمانوں سے اپیل ہے، اس لیے کہ اگر جہالت رحمت کو لگ جائے تو زحمت بنا دیتی ہے، اگر اسلام کو لگ جائے تو القاعدہ اور طالبان بنا دیتی ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. بھائی یہی قصہ ہے نا کہ رسول اللہ کے بعد ہم نے دیکھ، رسول اللہ نے کچھ نہیں کیا تھا. ٹھیک، ہم 1 منٹ میں بڑی طائرانہ نگاہ ڈال کے آپ کو اس موڑ سے گزار دیں، ذرا آپ توجہ دیجئے. رسول کے بعد کیا ہوا؟ کہنے نہیں، ہم نے قیادت خود سے چن لی. کیسے چن لی آپ نے؟ وہ کہا ایک جگہ میں نے سب کو جمع کیا اور وہاں کچھ ہوا اور وہ چن لیا. ٹھیک، ہمارے بچے ذرا غور سے سنیں، کبھی ضرورت ہو تو حافظے میں رکھیے گا. یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا ہم نے دین کا راہبر چنا. یہ کیسے چن لیا آپ نے؟ کہا وہ سقیفہ میں ہم نے سب کو جمع کر کے، اور اس لیے کہ رسول اللہ کچھ کر کے نہیں گئے تھے، اور وہاں ایک معمولی بات نکالی کہ رسول اللہ قریش تھے لہذا قریشی ہونا چاہیے. دیکھیں نہ وہاں حدیث سنائی گئی اور نہ قرآن پڑھا گیا. اس لیے کہ جب قرآن پڑھیں گے جب بھی بات اسلام تک پہنچ جائے گا، اور اگر حدیث سنائیں گے جب بھی بات اسلام تک پہنچے جائے، اسلام تک پہنچے جائے گا تو علی کا نام ابھر کے آ جائے گا. لہذا وہاں خاندان، حالانکہ مولا علی نے بھی وضاحت کر دی اس کی کہ اگر قریشی کی بنیاد پر تم خلافت بانٹ رہے ہو، قربت ہی ہے نا، تو مجھ سے بڑا قریب کوئی نہیں ہے محمد کا بھی. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کہہ لیں نہیں، ہم نے چن لیا. ہمارے بچے سنیں، ایک طریقہ نکل گیا رہبر چننے کا کہ اس میں کے سینئر جو بزرگ تھے ان کو ایک صاحب نے چن لیا. بھائی اس کو کیا طریقہ کہا آپ نے؟ تو ایک طریقہ اسلامی نام اس کو دے دیا جس کو کہتے ہیں اجماع. ہم کو مسلمان بنانا ہے کچھ لوگوں کو، ہم کو ایک طریقہ معلوم ہو گیا کہ ایک چیز ہے جس سے اجماع سے رہبر چنے جاتے ہیں. یاد کر لیا ہم نے، اجماع اجماع اجماع، خوب چن، غور سے یاد کر لیا. اب تھوڑے ہی دن کے بعد، زیادہ سے زیادہ 2.5 سال گزرے تھے کہ پھر ایک رہبر کی ضرورت پڑ گئی. تو ہم اجماع کی تلاش میں نکلے کہ کہاں اجماع ہو رہا ہے. وہ معلوم ہوا کہ وہاں تو اوتھ لے لی گئی.
تو میں نے کہا اجماع نہیں ہوا، یہ کیسے ہو گیا؟ کہ یہ رہبر ہو گئے، آپ اجماع ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے کہا پہلا اجماع سے ہوا تھا، تو میں سمجھ رہا تھا کہ اجماع طریقہ بن گیا ہمارے یہاں۔ کہہ لے نہیں اب وصیت ہو گئی۔ اجماع کہہ لے نہیں، دیکھیں اجماع بھی صحیح تھا، اب وصیت بھی صحیح ہے۔ میرا سرکار ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے آپ، اچھا تو ان کو اپنے بعد والے کی فکر تھی، وصیت کر دیا، رسول اللہ کو کوئی فکر نہیں تھی، جبکہ آپ ہی کے یہاں کی روایت ہے کہ بستر ہجرت پر علی کو لٹا کے گئے، کیا ضرورت تھی علی کو لٹا کے جانے کی، خود چلے جاتے؟ کہا نہیں، اس لیے کہ یہاں کفار کے کچھ امانت کفار کی رکھی ہوئی ہے، اگر ہم چلے جائیں گے تو امانت کون دے گا؟ تو آپ سوچے وہ رسول جو اتنا ذہین اور ذمہ دار اور عادل ہے کہ جو کفاروں کی امانت کا مناسب بندوبست کیے بغیر شہر نہیں چھوڑتا، وہ پورے دین اسلام کا فکر کیے بغیر دنیا چھوڑ دے گا۔ صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ ذرا غور فرمائیں میرے سرکار، چلیے ہم کچے مسلمان تھے، ہم کو اب انگلی پر ایک گنتی اور بڑھا لی۔ غور سے سنیے گا میرے بھائی کہ اب ایک طریقہ اور ہو گیا اجماع کے بعد وصیت، تو چلیے رہبر ہم ایسے بھی چن سکتے ہیں کہ اجماع کے بعد اگر پہلے والا وصیت کر دے۔ بھائی 10-11 سال کا زمانہ گزرا کہ پھر رہبر کی ضرورت پڑ گئی ہم کو۔ سنیے گا میرے بھائی، اب ہم نے کہا کہ آپ نے وصیت کیا کیا؟ انہیں کہا نہیں کمیٹی گھوم رہی ہے 6 آدمی کی۔ یہ 6 آدمی کی کمیٹی کیا ہوئی؟ کہ اس کو شورا کہتے ہیں۔ اچھا تو یہ پہلے والا اجماع کے لیے صحیح وہ بھی تھا، وصیت کے لیے وہ بھی صحیح تھا، اور آپ کے لیے اب شورا بھی صحیح ہے۔ یہ دین اسلام ہے یا مذاق ہے؟ 6 آدمی کی کمیٹی بنا دی گئی، عبد الرحمن ابن عوف کو اس کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ وہ کہہ لے اب انہوں نے جا کے ایک کو چن لیا، آپ آ گئے، ٹھیک خوب اچھی بات ہے، آپ تشریف لے آئے تو ہم نے کہا چلو ایک طریقہ اور اسلام نے رائج ہو گیا، اجماع، وصیت، شورا۔ تھوڑے دن کے بعد پھر ایک ضرورت پڑ گئی، تو ہم نے کہا اب کمیٹی بنے گی، 6 آدمی کی کمیٹی پھر گھومے گی، شورا۔ انہوں نے کہا اب کوئی کمیٹی نہیں، تلوار لے کے ایک آدمی کا گھر گھیرے بیٹھے، پوری گیدرنگ چلی آئی۔ یہ کس کا گھر ہے بھائی؟ کہا یہ مولا علی کا گھر ہے۔ کیوں گھیرے ہو؟ کہا ان کو نکلنا پڑے گا، خلافت قبول کرنی پڑے گی۔ کون سی بات ہوگی بھائی؟ اجماع کہنے وہ دور چلا گیا، وصیت کہنے وہ بھی نہیں چلے گا، شورا کہنے اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ علی تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ کیا میں کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ نہ شورا میں تیار ہوئے علی، نہ وصیت میں تیار ہوئے، نہ اجماع میں تیار ہوئے، تو کہا ہم اپنی سر کاٹ دیں گے، گھر چھوڑیں گے نہیں اگر علی قبول نہیں کریں گے تو میں نے کہا یہ کون سا طریقہ نکل گیا؟ کہ یہ بھی اسلامی طریقہ ہے، اس کو قہر و غلبہ کہتے ہیں۔ میرے سرکار دیکھیں جو ہسٹری پڑھ رہا ہوں آپ مسکرا رہے ہیں، سوچیں آپ اس کا دین کتنا مزہک بن جائے گا۔ پہلا اجماع، دوسرا وصیت، تیسرا شورا، چوتھا قہر و غلبہ۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ کہ یہ بھی طریقہ صحیح ہے۔ اب میرے سرکار مجلس کو ایک ٹرن ہے، ذرا توجہ دیجئے گا۔ کچھ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ امام حسین ہی نے کربلا کیوں کیا؟ میاں عقل کی باتیں کرو، اسلام سمجھو۔ خالی کتابیں پڑھ لینے کا نام دین نہیں ہے۔ نہ علی کربلا کر سکتے تھے، نہ حسن کر سکتے تھے معصوم ہونے کے بعد، اس لیے کہ اگر کسی باغ میں ایک پیڑ کڑوا پھل دینے لگے تو شاخیں کاٹ دیجئے گا تو پھل میٹھے ہو جائیں گے؟ نہیں، آپ جب تک ہمارے ساتھ نہ ہوئیے گا میں یہیں پر رکا رہوں گا۔ 10 20 50 100 پیڑ ہیں، امرود کے ہیں، آم کے ہیں یا اور بھی کوئی، اس میں ایک پیڑ ایسا نکل گیا جس کے پھل کڑوے ہیں، سرکار ذرا بتائیے اس کی ایک شاخ کاٹ دوں پھل میٹھا ہو جائے گا؟ 2 کاٹ دوں؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ وہ بوٹنی والے فوراً کہ اس کو ریموو کرو یہاں سے، جلدی ہٹاؤ۔ ہٹائے کیا؟ رہنے دیجئے اسی میں؟ کہا نہیں، اس کے رہنے سے میٹھے پھل کے پیڑ بھی افیکٹڈ ہوں گے۔ اچھا تو اس کو دوسری جگہ پانی اور مٹی میں، کہا نہیں اس کو بالکل جلا دو، ہٹاؤ، اب یہ اس لائق نہیں ہے۔
مطلب یہ ہے کہ اگر درخت میں کوئی خرابی آ جائے تو شاخوں کے کاٹنے سے معاملہ صحیح نہیں ہوتا، پورے جڑ اکھاڑ کے اس کو ریموو کیجئے۔ باطل رہبری کے 4 شاخیں دنیا نے نکالے، ایک کا نام ہے شورا، ایک کا نام ہے اجماع، ایک کا نام ہے وصیت، ایک کا نام ہے قہر و غلبہ، اور اب یہ چاروں چیزیں جب ایک جگہ جمع ہو گئی تو یزید بنا۔ نہیں، آپ کا ذہن نہیں پہنچا، میں تاریخی موڑ پر کیا مجھے وہ بھی، اچھا چلیے 1 منٹ میں وہ بھی سنا دوں آپ کو۔ یزید کی خلافت، چاروں چیزیں یزید میں جمع ہو گئیں۔ اب باطل خلافت کی جڑیں جب مکمل ہو گئیں تو اب حسین اٹھے کہ اب اس باطل رہبری کے نظریے کو اکھاڑ کے پھینک دو، لیکن ایسی نم جگہ اگر پھینکا تو ممکن ہے کہ کبھی جڑ میں پھر کچھ نکل جائے، کہ اس کے لیے سوکھا چٹیل میدان چاہیے۔ تو نگاہ معصوم نے اس کو کربلا گردانا۔ ہماری بات بہت حد تک سمجھ لی گئی، لیکن بہت حد تک اگر سمجھ لیتے لوگ، اگر یزید کی ہسٹری ہی معلوم ہوتی۔ مجھے 5 منٹ کی اجازت دیجیے، میں پڑھ دوں گا اس میں۔ آپ حضرات بور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ سنیے، سنیے میرے بھائی، چاروں چیزیں یاد ہیں آپ کو، بار بار نہ دہراؤں گا۔ مغیرہ ابن شیبہ یہ کوفے کا گورنر ہے، حاکم شام سے اس کی کچھ انبن ہو گئی، تو اس نے دیکھا کہ جنابی ہم سے اگر ناراض ہو گئے تو ہماری تو گورنرشپ چلی جائے گی، تو اس نے اپنے آپ کو شام پہنچایا۔ ہسٹری کے 2 منٹ کے موقع دیجئے، پوری تفصیل پڑھ دوں، 5 منٹ لگے گا مجھے۔ مغیرہ ابن شیبہ شام آیا حاکم شام کے پاس۔ حاکم شام کا نام ہے معاویہ بن ابو سفیان۔ یزید ابن ابو سفیان شام کا پہلا گورنر تھا جو طاعون میں مارا گیا دوسری خلافت کے دور میں، اس کے بعد انچارج گورنر بنا کے دوسرے خلیفہ نے اس کو بھیجا ہے۔ کس کو؟ معاویہ بن ابو سفیان کو۔ وہاں اب اس کی پوری حکومت ہے، پورا قصہ آپ کے پیش نظر ہے کہ دومت الجلدل نام کے مقام پر وہ ثالثی علی نے قبول کر لی تھی، اور وہاں کیا ہوا امر یاس کا وہ سب سلسلہ آپ کے پیش نظر ہے۔ مغیرہ ابن شیبہ شام آیا اور اب معاویہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھ کے کہتا ہے کہ حضور میں یہاں آیا ہوں، قوم اور اسلام اور مسلمان کی ہمدردی کا ایک بہت بڑا پروگرام ہمارے دل میں آیا ہے۔ مغیرہ کہہ رہا ہے، تو کہا کہ وہ کیا؟ قوم کی ہمدردی کا کیا پروگرام ہے؟ کہ حضور مجھے معلوم یہ ہوا ہے کہ آپ اکثر بیمار رہ رہے ہیں، تو مثلاً اگر یہ وکٹ گر گیا تو پھر مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو بات صحیح تم نے کہی، اس لیے کہ میں بیمار بھی رہ رہا ہوں، میں سوچ بھی رہا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے کیا انتظام کروں۔ تو انہوں نے کہا حضور یہی مشورہ دینے تو آئے ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سوچ یہ رہا ہوں کہ کس کے لیے وصیت کروں، اب کس کو خلیفہ بناؤں اپنے بعد، اب کیا کروں؟ انہوں نے کہا یہی تو میں کہنے آیا ہوں حضور، اتنا لائق فرزند یزید گھر میں موجود ہے۔ تو اب دل کی بات زبان پر جب آ گئی تو سیدھا ہو کے بیٹھا حاکم شام۔ اس نے کہا تم صحیح تو کہہ رہے ہو، دل تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں یزید کو بناؤں، مگر یزید کو لوگ مانیں گے نہیں۔ ہائے ہائے، تاریخ کا ایک جملہ آپ سن کے کیسے گزار لے گئے، باپ ہے باپ، وہ کہہ رہا ہے کہ یزید کو کوئی مانے گا نہیں۔ تو اس نے کہا حضور یہ ماننے نہ ماننے کی فکر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ کہ حضور خلافت کے 4 طریقے ہیں نا، اجماع، وصیت، شورا، قہر و غلبہ۔ اجماع یہ کہ ہر جگہ جگہ جا کے ہم بیعت لے لیں گے ان کے لیے۔ وصیت آپ ہیں یہاں پر کر دیجئے۔ شورا وہ 1 منٹ میں ہم کر دیں گے، کوفہ میں ہم ہیں، بصرہ میں ابن زیاد ہے، مکہ میں ابن زبیر ہیں، یہاں آپ ہیں، تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ ہم سب مل کے شورا کر لیں گے، اور ہم اس کے بعد جو بیعت کرے گا اس کو انعام، جو بیعت نہیں کرے گا اس کی گردن مار دیں گے۔
یہ پرپوزل بڑا اچھا رہا. انہوں نے کہا یہ بات صحیح کہی تم نے, چلو ہم تو ہماری تمنا بھی ہے, اور تم نے جو مشورہ دیا, دیکھو آقا ہماری خواہش تو نہیں تھی کہ میں یزید کو بناتا, مگر جب تم نے کہہ دیا تو مسلمانوں کے لیے ایک اچھا رہبر ہونا چاہیے, اور ہمارے خون سے زیادہ شرافت کس نسل میں ہے. تاریخ کا جملہ ہے, اسلم جہرات پوری لکھتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ کوفہ آیا, اس نے کوفہ کے 70 لوگوں کے دستخط لیے, بیعت کرائی یزید کی, اور ان 70 کے 70 آدمیوں کو سواری دے کر اپنے بیٹا اسماعیل ابن مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ بھیج دیا شام. اور ان لوگوں کے 70 کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد امیر شام خوش ہوا, اس نے کہا اب 70 آدمی, اب یہ دیکھیے شروع ہو گیا معاملہ, اب سورہ اجماع سب. تو اسماعیل ابن مغیرہ سے امیر شام کہتا ہے بیٹا تم جا تو رہے ہو, لیکن ان لوگوں کے ایمان کو تمہارے باپ نے کتنے پیسے دے کے خریدے ہیں, وہ پیسہ بھی تو لیتے جاؤ. یعنی دیکھیے یزید کا باپ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ یزید کو خلیفہ وہی مانے گا جو اپنا ایمان بیچے گا. غور سے سنا آپ نے میرے سرکار؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہاں ٹھیک ہے. اب ادھر کام ابن زیاد نے کر دیا, بصرہ سے اور سب سلسلہ ہو گیا. اب شورا کے خیال سے نکلے کون؟ خود ہی امیر شام کوفہ آئے, اور وہاں لوگوں سے کہا کہ حضور ایسا ہے کہ اسلام کا مستقبل خطرے میں ہے, لہذا ہم نے اپنے بعد تمام لوگوں کی رائے مشورے سے یزید کو آپ لوگ بیعت کر لیجئے. تو بہت سے لوگوں نے بیعت وہاں کر لی. پھر وہاں سے مکہ آیا, وہاں سے بصرہ گیا, بصرہ سے ہوتا ہوا چلا آیا مدینہ. اجازت ہے تو 2 منٹ مدینہ کا ایک واقعہ پڑھ دیں, مگر ذرا جگ کے سنیے. مدینہ میں جب آ گیا تو مسجد نبوی میں ایسے منبر ہے نا, اس کے اوپر کھڑا ہوا تقریر کر رہا ہے. کون؟ یزید کا باپ. کہ آپ حضرات شہر رسول کے رہنے والے ہیں, اور یزید کی بیعت سب لوگوں نے قبول کر لی ہے, مگر ہم نے ابھی یس نہیں کہا ہے, اس لیے کہ آپ مقدس لوگ ہیں, رسول اللہ کے شہر والے ہیں, آپ جب تک یس کریں گے تبھی یس ہوگا. اور ایسے 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 یزید میں یہ لیاقت ہے, یزید اتنا خوبصورت ہے, اتنا حسین ہے, پڑھا لکھا ہے, اور جانباز ہے, اور پھر ہماری ہر علم اور کمال کا وارث ہے یزید. اور بڑی بڑی داڑھیاں اس میں ہل نہیں تھی. تو پیچھے سے ایک آواز آئی, ہے کس یزید کی بات کر رہا ہے؟ تو پورا مجمع, جیسے ابھی ایک صاحب نے نعرہ لگایا, پیچھے سے سب لوگوں نے مڑ کے دیکھا, اس لیے کہ بہت دن سے نعرہ نہیں لگ رہا تھی. کس نے لگا دیا ایک نعرہ؟ ہے نا. پورا مجمع نے مڑ کے دیکھا, تو دیکھا صحن مسجد میں ابو طالب کا وہ پوتا, جس کی رگوں میں حیدر کرار کا خون غیرت بن کے دوڑ گیا. ہمارا اور آپ کا تیسرا امام, امام حسین علیہ السلام. دیکھیے میرے بھائی, ہو سکتا ہے میں بچوں کے لیے کچھ پیغام دیتا جاؤں. حسین نے ایک مرتبہ کہا, ہے کس یزید کی بات کر رہا ہے؟ اب دیکھیں کہاں صحن مسجد اور کہاں یہ منبر. کس یزید کی بات کر رہا ہے؟ وہی جو جواری ہے, وہی یزید جو شرابی ہے, وہی یزید جو محرم اور نامحرم میں فرق نہیں رکھتا, وہی یزید جس کے نزدیک ماں, بیٹی, بہن اور پھوپھی میں کوئی امتیاز نہیں ہے, وہی یزید جو کتوں کے ساتھ کھیل کے پل بڑھ رہا ہے. جیسے حسین نے ایک مرتبہ یہ آواز دی, دھم سے نیچے آ گئے, میٹنگ پاسپونڈ ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا. یہ سن 58 ہجری کا واقعہ ہے, 58, یعنی واقعات کربلا سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے. اب جب معاملہ ایسا ہو گیا تو میٹنگ ہی ختم ہو گئی. اب دیکھیے ایک جملہ اپنے بھائیوں کو بتاؤں کہ جسارت کیسے پیدا کیجئے گا آپ. وہ جسارت آپ کو امام حسین کی روح سے بتانا چاہ رہا ہوں. صبح ہی صبح دوسرے دن تاریخ اسلام کی ایک بڑی حیثیت ہے, شخصیت ہے, اسلام کی نہیں, ہمارے جملے بالکل تاریخ اسلام, اور ان کا نام نہیں لوں گا اس لیے کچھ لوگ بیچارے خفا بھی ہو سکتے ہیں, اور میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ نام میں نہیں لوں گا جس سے ہمارے وضو کے لیے کوئی پرابلم ہو جائے. تو وہ آ گئے, یہ صاحب پہنچے امام حسین کے گھر صبح ہی صبح,
सलामुन अलैकुम, अलैकुम अस्सलाम, कैसा मिजाज है? बिल्कुल। तो इमाम ने पूछा कि कैसे आना हुआ? कहा नहीं, वो चला आया था कि सलाम कर लूं आपको। बहुत अच्छा है। तो इमाम ने कहा बैठेंगे? कहा अगर आप कहें तो बैठ जाऊं। तो इमाम बैठ गए। बिल्कुल घर के बाहर ही कुर्सी लगी हुई थी। इमाम हुसैन और वो जो आए थे, बड़े बाप के बड़े बेटा, बड़ी शोहरत इनकी, बड़ा वकार, ये आए थे हुसैन को कन्विंस करने। वो टुकड़ा मैं सुना के आगे बढ़ूंगा। तो इमाम ने कहा कि अच्छा अब तो सब बातें हो गई, अब तशरीफ ले जाएं आप, मैं भी अपने काम में। तो उन्होंने कहा नहीं, असल में मैं आया था, कल की एक बात खटक रही है। तो कहा क्या? कहा कल जो वाकया हुआ। क्या वाकया हुआ? कहा वो जो मस्जिद में आपने उसको कहा। तो क्या मतलब, उस सिलसिले में क्या है? इमाम ने फरमाया कि उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? कहा कुछ नहीं, ये अपना रसूलुल्लाह, आपको मालूम है कि आपके बाद मैं तो वहीं पर बैठा था ना, अमीर शाम का रद्द अमल आप ना सुनना चाहेंगे? तो इमाम ने फरमाया वैसे हम तो जरूरत नहीं है, मगर तुम याद करके आए हो तो सुना दो। तो कहा अमीर शाम बस एक अफसोस कर रहे थे। क्या अफसोस कर रहे थे? कहा कि जब आपने डांटा और वो बैठ गए तो लोगों ने कहा कि देखिए इमाम हुसैन ने ऐसे ऐसे कह दिया। तो यजीद ने कहा जरा देखो, इमाम हुसैन ने एक सांस में यजीद को जितना बुरा भला कहना था कह दिया, जबकि हमारा बेटा यजीद अपने दोस्तों में बैठता है तो ये कहता है कि इस दुनिया में हुसैन से बड़ा नेक कोई नहीं है, हुसैन से बड़ा आलिम कोई नहीं है, हुसैन से बड़ा जाहिद कोई नहीं है, हुसैन से बड़ा सखी कोई नहीं है, हुसैन से बड़ा शजा कोई नहीं है। तो इमाम ने फरमाया ये आपके कहने का मतलब क्या है? मेरे सरकार, मैं आपको एक पैगाम देना चाह रहा हूं। मतलब ये कन्विंस कर रहा था कि आप यजीद के बारे में ये सोच रहे हैं, यजीद आपके बारे में इतने अच्छे ख्यालात रख रहा है। तो इमाम ने फरमाया आप ये कह के मुझे क्या कहना चाह रहे हैं? यही कि यजीद हमारी तारीफ कर रहा है और हमने उसकी बुराई की। ये जुमला याद रखिएगा पूरी जिंदगी। आपके इमाम ने आपको एक तरीका बताया, हक बोलने के लिए मुंह में जबान चाहिए और जबान से पहले धड़कता हुआ पहलू में दिल चाहिए। इमाम खड़े हो गए और उसके बाद कहा आप जैसे आए हैं तशरीफ ले जाइए, हमें मुतमईन और इत्मीनान दिलाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आपके कहने का मतलब यह है कि हमने यजीद को बुरा कहा और यजीद ने हमारी तारीफ की, तो इसका मतलब यह है कि मैं बयान बदल दूं। एक बात सुनिए, हक हक है, हक रहेगा, हक था, हक है, हक रहेगा। और जुमला सुनिए, हुसैन ने क्या कहा? आप चले जाइए, अपना काम कीजिए। एक बात समझिए, जो यजीद मेरे बारे में जानता है वो बोल रहा है, उसके बारे में जो मैं जान रहा हूं मैं बोल रहा हूं। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। गौर किया आपने? हुसैन खड़े हो गए अब, इसलिए कि बातिल रहबरी का पूरा तरावट दरख्त बन के यजीद आया। खुद अल्लामा मौदूदी ने लिखा है कि हुसैन वो अकेले फर्द है तारीख इस्लाम के कि जिन्होंने बादशाहों के चंगुल से दीन खींच के उलमा के हवाले कर दिया। उनका बयान है। हुसैन खड़े हो गए और एक नया रुख दिया हुसैन ने, जिहद दी। अब मैं जरा यहां, आप हजरात का ज़ौक़ समात बहुत बुलंद है, मगर फिर भी उसमें अपनी तरफ से एक गुजारिश करूंगा कि जरा मेयार समात को थोड़ा सा और बुलंद करें। तो 2 मिनट मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाह रहा हूं। चाहे आप नारा लगाएं, चाहे दरूद पढ़ें, चाहे कुछ ना करें, आप बड़े इत्मीनान से हमारी बात सुन लेंगे। हम इसी में खुश होंगे कि जैसे एक बेहतरीन प्रोफेसर तकरीर कर रहा हो, अच्छे तालिब इल्म संजीदगी से सुन रहे हो। बस इतनी सी अपील है। सुनिए क्या हुआ। कुरान की आयत है, वसयालमुल लजीना ज़लमू अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून। अन करीब ये जुल्म करने वाले जान लेंगे कि वो किस करवट पलटाए जाते हैं। सूरह शुआरा में जालिम की हिमायत करने से अल्लाह ने रोका है और हुक्म दिया है कि तुम जब हिमायत करना मजलूम की करना। और सुनो, इसलिए कि मजलूम अकेला नहीं होता, मजलूम के साथ हम भी होते हैं। तुम भी मजलूम के साथ हो जाओ और देखो जो जर्रा बराबर भी जालिम का साथ देगा हम उसे औंधे मुंह जहन्नम में डाल देंगे। मेरे भाइयों, नतीजा क्या निकला? जालिम
سے ذرہ برابر بھی ہمدردی نہیں کر سکتے آپ، اور مظلوم کے لیے ذرہ برابر کامنٹ نہیں کر سکتے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے وقت نہیں پہچانا اور حالات، جی نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا. تو آپ ذرا یہ بتائیے، قرآن کی روح سے مظلوم کے ساتھ عوام بھی ہے، اللہ بھی ہے. طاقتور کون ہوا؟ بھائی آپ سو کے سن رہے ہیں، ایک آدمی بولیں گے طاقتور کون ہوا؟ جس کے پاس اللہ بھی ہے، عوام بھی ہے. لیکن نظریہ کیا ہے؟ بادشاہ سلامت کے پاس لشکر ہے، ہتھیار ہے، آدمی ہے، زرعی کمر غلام ہے، اور پیسہ ہے، اور سب کچھ ہے، تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ وہ طاقتور ہے. حسین نے کہا کہ اصل میں ہوتی ہے طاقت کی دریافت، جو سارے ایک نہیں کرتا. دیکھیے ایک بات کہہ دوں، ہمارے بچے اب اس پہ سپورٹ دیں گے، ہمارا بھائی، یہ ذرات اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. ایک سائنسدان نے ریسرچ کر کے اس میں ایٹم تلاش لیا، ذرات سے ایٹم نکالے گئے، صحیح پڑھ رہا ہوں. دوسرے سائنسدان نے اسی ایٹم کو نکال کے کمپائل کر کے ایٹم بم بنا دیا. تو اصل میں ذرات کی حقیقت تو تھی نہیں، لوگ اس کو بالکل ایسے ویسے سمجھتے تھے. لیکن جب ایک سائنسدان نے اس پر ریسرچ کر کے اس کی حقیقت بتا دی، اور دوسرے سائنسدان نے اس کی طاقت عام کر دی، بالکل ویسے ہی کائنات عالم و آدم کا پہلا سائنسداں حسین ہے جس نے مظلومیت کی طاقت دریافت کی. دوسری سائنسداں زینب ہے کہ جنہوں نے آزاداری کی شکل بنا کے ایٹم بم بنا دیا. آزاداری کی شکل دے کے اسلحہ بنا دیا. کچھ لوگ بعد میں حیرت کریں گے کہ مولانا نے آزاداری کو اسلحہ کیسے کہہ دیا. صاف صاف کہہ رہا ہوں، اسلحہ وہی تو ہوتا ہے نا جس سے لوگ ڈرتے ہیں. اسلحہ وہی ہے نا جس سے لوگ ڈرتے ہیں. ویسے آپ دیکھ لیجئے، کسی ملک نے بنایا نہیں، لوگ ہنگامہ کر رہے ہیں، آپ بنائیے نہیں، خطرناک ہے. آپ چلے جائیے سعودیہ، ہم نماز پڑھ لیں، جی ضرور پڑھ لیجئے. ہم روزہ افطار کر لیں، ضرور کر لیجئے. ہم حج کر لیں، ضرور کر لیجئے. آپ ان سے کہیے کہ ہم ذرا یہاں پر الگ بیٹھ کے کچھ دیر روئیں گے اور ماتم کریں گے، یہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ یہ اسلحہ یہاں چلے گا تو گردنیں کٹنے لگیں گی. صلوات دے دیجئے محمد اور آل محمد. کیسے مثال دے دوں اور کیسے سمجھا دوں آپ کو. بولیے بھائی، ہم ماتم کر لیں گے ذرا، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ انہوں نے کہا یہ نہیں کر سکتے، یہ حرام ہے. مطلب سمجھے آپ، یہ بڑی طاقت ہے. اب اس کے بعد کی گفتگو ہماری کل سے جوائن ہوگی کہ یہ اتنا خطرناک اسلحہ ہے کہ ایک اسلحہ تو وہ ہوتا ہے کہ یوں ٹائگر دبا، گولی نکلی، سینے میں لگا، تب تکلیف ہوئی. یہ ایک اسلحہ ہے دنیا کا. لیکن زینب نے آزاداری کی شکل میں جو اسلحہ بنایا وہ اتنا پاورفل ہے کہ ماتم کہیں ہوتا ہے، چوٹ کہیں لگتی ہے. کیا پڑھ رہا ہوں میرے بھائی؟ دیکھیے آپ اس کی طاقت. اچھا، اب اس کے بعد جو میں نے کل وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دوں. علم، تعزیہ، تابوت حرام ہے. سبیل نہیں، سبیل حسین نہیں، حرام ہے بھائی. تبرک کھلانا ہے نہیں، وہ سب بالکل کھچڑا، وہ حرام. شرک. یہ شرک کیوں ہے آپ سمجھیے. پورے مسلمان بھائیوں سے اپیل کر رہا ہوں میرے بھائی، یہ مفتیوں کا پری پلان فتویٰ ہے کہ ظالم کو سپورٹ ملے. یہ عوام کو فائدے کے لیے فتویٰ نہیں دیا گیا. پوری دنیا میں آپ جائیں، امریکہ میں عزاداری کا اسٹائل ایک بند کمرے میں ہے، لہذا یہاں سے میں مثال نہیں دے سکتا. لیکن آپ ہندوستان میں تشریف لائیں، آپ پاکستان میں لے جائیں، کراچی لاہور میں جائیں آپ، تو دونوں طرف سڑک کے آپ کو سبیلیں ملیں گی. ہندوستان میں آپ حیدرآباد چلے جائیں، پورے ہندوستان میں ویسی سبیل آپ کو کہیں نہ ملے گی. لکھنؤ میں چلے جائیں آپ، بہترین سبیل. بمبئی میں چلے جائیں، دونوں طرف وہ کالے کالے کپڑے ہیں، وہاں نوحے کے کیسٹ لگے ہوئے ہیں، کسی شاعر کا کلام ہو رہا ہے، کسی ذاکر کی مجلس ہو رہی ہے. ہر جگہ جائیں آپ اور ایک بات کا جواب لائیں آپ کہ وہاں لکھا ہو کہ یہ پانی سبیل حسین میں، یہ شربت سبیل حسین میں، یہ تبرک جو سبیل حسین ہے، یہ فقط شیعہ کھائیں، غیر شیعہ نہ کھائیں. کہیں لکھا دکھا دیجئے. یا کوئی آدمی چلا گیا ہو جو کالا کپڑا نہیں پہنے ہیں، سینے پر ماتم کے داغ بھی نہیں ہے،
ہمارے بچے دودھ کا شربت اس کو بھی بڑھاتے ہیں. ہمارے اکثر مزدور پسینے میں نہا کے آئے, وہ ٹھیلا کھینچ کے آ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں حسین کا نام مل رہا ہے پانی, وہ پی لیتے ہیں, اس لیے کہ وہاں شربت ان کو عام پلایا جا رہا ہے. حرام اس لیے مفتی نے کیا کہ یہ سب کے لیے چونکہ عام ہے, تو جب ہمارا بچہ جائے گا تو وہ پوچھے گا کہ یہ پانی فری میں کیوں پلا رہے ہو, یہ شربت, یہ فروٹ جوس بغیر پیسے کے کیوں پلا رہے ہو. تو وہاں پر جو کھڑا ہوا چھوٹا بچہ ہے وہ بولے گا کہ ہم بیچ نہیں رہے ہیں, اصل میں ہم پیاسے امام کی یاد میں پانی پلا رہے ہیں. تو یہ امام پیاسے کون تھے؟ تو نبی کے نواسے حسین تھے. تو پیاسا کس نے رکھا تھا؟ ہندوؤں نے. کہا نہیں. کہا عیسائیوں نے پانی بند کیا تھا؟ کہا نا انہوں نے بند نہیں. کیا یہودیوں نے پانی بند کیا تھا؟ کہا نہیں انہوں نے ہی بند نہیں کیا تھا. کس نے بند کیا تھا؟ کہا وہ مسلمان تھے. اس کا نام کیا تھا؟ تو کہا یزید نام تھا. یزید کے باپ کا نام کیا تھا؟ یہ نام تھا. دادا کا نام کیا تھا؟ یہ نام تھا. آپ بات سمجھے, پانی کے بٹتے ہوئے ایک سبیل نے آخر تک کے مجرموں کو پکڑوا دیا. حرام کا فتویٰ اس لیے دیا کہ ہمارے مجرم نہ پکڑے جائے, بندہ وہاں جائے گا ہی نہیں. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. یہ کھانا کھلا رہے ہیں حسین کے نام پر, بھوکے کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا ہے, تبرک ہے. حرام کیسے ہو گیا بھائی؟ قرآن میں کھانا کھلانا ہے, طعام مومنین تو قرآن میں لکھا ہے نا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں فتویٰ انہوں نے دے دیا, نزاکت بھول گئے کہ خلاف قرآن ہو گیا. فتویٰ اس لیے دیا کہ اگر یہ تبرک کھا لے گا تو یہ پوچھے گا کہ کتنا پیسہ ہوا, تو پلٹ کے آئے گا کہ پیسہ سے بکتا نہیں ہے. یہاں نام حسین پر عام ہے, آؤ کھا لو. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ تم رو بھی, تم مجلس میں بیٹھو, بھوکے ہو کھا لو چلے جاؤ. اب یہ اخلاق سے وہاں چھری چلتی ہے کہ معاملہ کیا ہے کہ بھوکے کے نام پر کھانا کھلایا جا رہا ہے. میرے بھائی آج کچھ ہمارے یہاں بھی پیدا ہو گئے ہیں لوگ, تبرک روکیے, پاکستان پیسہ بھیجیے, تبرک کم کیجیے, ہندوستان پیسہ بھیجیے. تو آپ ہی کیوں نہیں چلے جاتے ہندوستان پاکستان؟ تبرک روکیے. یہ تبرک رسم عزاداری نہیں ہے, فلسفہ عزاداری ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اب اس کے لیے تو آپ کو کل زحمت کرنا پڑے گی کہ جو ہمارے یہاں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں, کیا کیا آوازیں نکل رہی ہیں. یہ تو آج تک معاملہ فزیشین کا چل رہا تھا, کل تھوڑی دیر سرجری ہوگی اس پر. لیکن بولا نہ کیجئے میرے بھائی. کل بھی میں نے اپیل کی تھی, آج بھی ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں, آپ کو تبرک بانٹنا ہے بانٹیے, نہیں بانٹتے کوئی بات نہیں, زبردستی تو یہاں ہی نہیں کسی بات میں, لیکن بولا نہ کیجئے. اس لیے کہ اگر زہرا کا دل دکھ گیا تو گرد کارواں بنانے سے کوئی روک نہ پائے. کیا سوچتے ہیں آپ اور کیا سوچتے ہیں ہم کہ یہ عزاداری کہ ہمارے 4 بول سے اور 4 پیترے سے رک جائے گی؟ فلسفہ سمجھیے. کل ایک ٹکڑا آپ کو بتایا تھا نا کہ پتہ اس لیے نہیں مسل سکتے کہ اس کا فلسفہ ہے کہ وہ تسبیح الہی کر رہی ہے نا. ویسے ہی عزاداری کے سلسلے سے ایک جملہ بھی تبرک, ماتم, سبیل, علم, فرش, منبر, پنجہ, اس کے سلسلے سے آپ اگر بولیں گے نا تو یہ خلاف مشیت جملہ ہوگا. اس کا فلسفہ سمجھیے آپ. اس لیے کہ یہ عزاداری جو ہے یہ شیعوں نے پیدا نہیں کی ہے, یہ مشیت نے اپنے حبیب کی بیٹی کو وعدہ دیا ہے. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے حبیب کی بیٹی سے, تو یہ رکے گا نہیں. لیکن اس پر ٹانگ اڑائیں گے تو مشیت میں خلل ہوگی, یہ گناہ ہوگا. بس سمجھے آپ, رکنے کا تو نہیں ہے یہ, تو آپ اطمینان رکھیے. آپ اس لیے کہ مشیت اللہ اگر چاہے تو آپ کہیے کیسے ہوگی جب ہم ہی نہ کریں گے. پلیز ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, اللہ کی قدرت کو چیلنج نہ کیجئے. وہ فرعون کے یہاں موسیٰ کو پلوا لیتا ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد.
بس میرے سرکار اب میں مصائب کی طرف، ہمارا وقت تمام ہوا اور مجلس بھی تمام ہوئی، اور اس پورے سلسلے کو ظلم کا کیسے خاتمہ ہوگا، دنیا میں عدل و انصاف کیسے قائم رہے گا، اور عزاداری کی جو طاقت ہے اس سے کیا کیا چیزیں ہم کو ملتی ہیں، کیسے لوگ چارج ہوتے ہیں، یہ کل پڑھوں گا۔ زندگی رہی تو کل کی وہ خاص مخصوص اس لیے کہ شہادت جناب سکینہ کے حوالے سے بھی ہے، اور اس میں ضرور گزارش کروں گا کہ آن لائن کے چکر میں نہ آئیے گا، اس لیے کل مظلومہ کا ذکر ہوگا، اس میں ضرور آئیے گا۔ اتنی فضیلت اور معصوم اور ساری باتوں کے بعد ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ اتنی طاقت جب معصوم کے پاس تھی تو انہوں نے مصیبتیں کیوں اٹھائی، پیاسے کیوں رہے، کیوں نہ پی لیا پانی، ہے نا؟ ساتویں امام، بس ربط مصائب دے رہا ہوں، 2 منٹ کے بعد مصائب پڑھوں گا۔ ساتویں امام قید میں ہے، اور ملعون نے ایسے زنجیروں میں جکڑا تھا ہمارے ساتویں امام کو کہ نماز پڑھنے میں بھی قباحت ہوتی تھی۔ تو زندان کا داروغہ امام کے قریب آ کے افسوس کرنے لگا کہ پتہ نہیں آپ سے کیا خطرہ ہے کہ یہ اس طرح سے زنجیروں میں، اس لیے کہ زنجیر اٹھاتے تھے امام تکبیر الحرام کے لیے تو بڑی تردد ہوتی تھی۔ جب وہ افسوس کرنے لگا تو امام نے نماز تمام کرنے کے بعد بلایا اس کو اور کہے بھائی ادھر آ، ہمارے قبضہ قدرت میں کائنات ہے، ہماری اس ہتکڑی بیڑی سے تو ہم پر افسوس مت کر، تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم قید ہیں؟ سن، یہ ہمارے دین کی ضرورت ہے، ہماری کمزوری نہیں ہے، اس کو تو کمزوری مت سمجھنا۔ کہا مولا میں نہیں سمجھا۔ کہ اگر تو ہمارا اختیار دیکھنا چاہتا ہے آدھی رات کے بعد آج دیکھ لینا، میں اپنے بیٹا سے ملنے بغداد سے مدینہ جاؤں گا۔ کہا مولا قید خانہ بند ہے، اس میں قفل پڑا ہے، اس کی کنجی میرے پاس ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، کمر میں لنگر ہے، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، آپ کیسے چلے جائیں گے؟ امام نے کہا وہ تو آدھی رات کے بعد تو دیکھ لینا۔ زندان بان کہتا ہے کہ میں نگاہیں لگائے تھا، امام مصلی پر تھے، جیسے ہی رات کی تاریکی پھیل گئی، شب کے سناٹے نے شہر کو اپنے گرفت میں لے لیا، تو ایک آئے کہ امام مصلی سے اٹھے اور بالکل غیظ و غضب سے جیسے علی نے خیبر کی طرف دیکھا تھا، ساتویں امام نے ہتکڑی کی طرف دیکھی، ہتکڑی الگ ہو گئی، بیڑی کی طرف دیکھا، بیڑیاں الگ ہو گئی، کھڑے ہوئے، ابھی امام آگے بڑھے تھے کہ زندان کا دروازہ کھل گیا۔ زندان بان کہتا ہے ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اور تھوڑی دیر کے بعد دیکھا دفتن امام غائب۔ اب تو یہ کہنے لگا ارے امام تو چلے گئے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ ہماری نوکری چلی جائے گی، ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، اب تو بادشاہ ہماری گردن مار دے گا۔ یہ ادھیر بن میں تڑپ رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا کہ نماز صبح کی اذان مؤذن نے دے دی، اور جیسے ہی اذان ختم ہوئی تو کیا دیکھتا ہے کہ اذان کی ختم کی دعا امام پڑھ رہے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑی بیڑی پہنے ہوئے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا دیکھ یہ ہمارا اختیار کائنات پر ہے، یہ ہمارے دین کی ضرورت ہے، اس لیے ہم قیدی ہیں۔ پھر مجھے وہ بھی موقع یاد آتا ہے، میں ربط دے رہا ہوں اس لیے کہ اب ہم کو مصائب کے سلسلے سے 2 مجلسیں بچی ہیں، اور ہمارے مسلسل بھائی فرمائش کرتے ہیں کہ مولانا ذرا مصائب بڑھا کے پڑھا کیجئے۔ اندر سے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، بی بی زہرا جو آپ کے لال کے مصائب میں رونا چاہتے ہیں ان کو کوئی غم نہ دیجئے شہزادی۔ دیکھیے ایک ٹکڑا، ایک ایسا شہید، خانوادہ اہل بیت میں ایک ایسا شہید ہے، زہرا اس کا نام لے کے روتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے وہ شہید صحن میں بیٹھی ہے، سر پیٹ کے رو رہی ہے، پہلو شکستہ ہے، فضہ کہتی ہے شہزادی اب گریہ کم کیجئے، تو ایک مرتبہ منہ اٹھا کے زہرا نے کہا فضہ تم نے انصاف نہیں کیا، ہمارے محسن نے کیا خطا کی تھی، ارے دل کا اجالا بھی نہ دیکھا ہمارے لال نے۔ محسن خانوادہ اہل بیت کا پہلا شہید، زہرا یہی کہہ کے روتی تھی، اور ایک دن مولا علی سے بھی کہا کہ علی ہمارے محسن نے تو دنیا کا اجالا بھی نہ دیکھا، علی تم زندہ رہے، ہمارا محسن رحم میں مار دیا گیا۔ بس علی نے ایک مرتبہ ذوالفقار اٹھا لی، کہا بنت مصطفیٰ آپ کے دشمنوں کا سر ابھی کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھوں گا،
آپ نے مجھے ایک حمیت دلا دی، شہزادی اب آنسو روکیے، آپ کے محسن کا قاتل تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے تڑپتا نظر آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے علی اٹھے، جیسے ہی آگے بڑھے کہ ایک مرتبہ محسن نے آواز دیا اشہدو ان محمد الرسول اللہ، علی کے قدم رک گئے۔ فاطمہ آپ کے دشمن کا سر تو یہاں آ جائے گا مگر یہ نام اذان سے ختم ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ دامن علی کو پکڑ لیا، کہا اے علی ہمیں محسن پر صبر کرنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی ہے، صبر کرو۔ علی تم تلوار اندر رکھ دو، یہ وہ گھرانہ ہے عزادارو کہ کیسی کیسی مصیبتوں پر صبر کیا۔ آپ ذرا دیکھیں جب محسن کا ذکر آیا تو مجھے جی میں آیا کہ میں حسین کی اس سکینہ کا ذکر کر دوں جس کے کل شہادت کی مجلس پڑھوں گا۔ بس عزادارو ہمارے ایک بھائی نے ہم سے فرمائش کی کہ مولانا مختار نامہ کے حوالے سے مصائب آدمی پڑھیے گا، بڑا نفسیاتی ٹکڑا۔ میں کہتا ہوں کہ اکیلے اگر آپ یاد کیجئے گا تو روئیے گا۔ جب شمر بن ذی الجوشن پکڑا گیا اور دربار مختار میں لایا گیا، سنیں حضرات مصاب ہوں گے آپ، اللہ آپ کے آنسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ شمر پکڑ کے لایا گیا، کیا کیا اس نے ظلم کیے سب گنایا اس نے۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے ایک سوال کر لیا، بس یہی سوال کا جواب سنیں مجلس ختم۔ ابراہیم نے پوچھا شمر ذرا ایک بات مجھے بتا دے کہ تو جو راہ کوفہ اور شام میں ظلم کرتا تھا تو ہمارے چوتھے امام کی کیا کیفیت ہوتی تھی، بس تو کیفیت بتا دے۔ تو شمر کہتا ہے ہاں اے ابراہیم، ایک موقع ایسا تھا کہ آپ کے سید سجاد کا کلیجہ تنگ ہو گیا، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا، ان قریب دم نکلنے والا تھا، غش کھا کے گر گئے ابراہیم بن مالک اشتر۔ پانی چھڑک کے افاقہ کیا گیا، پوچھا ملعون وہ ظلم کون کیا تھا، تو نے کون سا ظلم کیا تھا کہ جس میں میرے چوتھے امام کا کلیجہ تنگ ہوا؟ کہا ہاں ابراہیم وہ ظلم میں سناتا ہوں، وہ ظلم آپ سنیں۔ کہتا ہے کہ قافلہ راہ شام پر تھا کہ ایک ظالم نے مجھے آ کے خبر دی شمر تجھے معلوم ہے اس قافلے میں ایک بچی ہے جس کو حسین کلیجے پر سلاتے تھے، اس بچی کو اس کے سینے پر سونے سے حسین کو اتنا اطمینان ملتا تھا، اتنا سکون ملتا تھا کہ اس بچی کو حسین سکینہ پکارنے لگے تھے۔ شمر نے کہا کہ میں نے حسین کو اذیت دینے کی نیت سے پوچھا سکینہ کہاں ہے، تو دیکھا ایک پھوٹ اونٹ پر زینب کی گود میں بیٹھی۔ شمر کہتا ہے میں گیا، ہاتھ بڑھا کے میں نے سکینہ کو اتار لیا، اور زینب نے بہت چاہا کہ بچی کو بچا لوں مگر ہاتھ چونکہ پشے پس بندھے تھے، پھوپھی فریاد کر کے رہ گئی۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ تصور کریں زینب کی اس بے کسی کو بھتیجی چھین لی گئی، بندھے ہوئے ہاتھ سے زینب فریاد کر کے رہ گئی۔ اے ابراہیم اے مختار، میں نے جب سکینہ کو اتار لیا، سنیے آپ کے چوتھے امام کا کلیجہ کب تنگ ہوا، میں نے اونٹ اکیلے تنہا ایک اونٹ منگوایا اور یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ حسین کو اذیت دینی ہے لہذا ہر اونٹ پر 4-4 6-6 قیدی بیٹھ کے جا سکتے ہیں، حسین بہت محبت کرتے تھے لہذا سکینہ کو تنہا اونٹ پر بٹھاؤں گا۔ بس عزادارو اب یہاں سے فقرہ سنانے سے پہلے ایک گزارش کہ ہر باپ اپنی بیٹی کی شکل سامنے لائے، ہر بھائی اپنے بہن کا چہرہ لائے، پھر فقرہ سنیں۔ 24 برس کا بھائی سید سجاد سامنے ہے، سکینہ اونٹ پر تنہا بٹھائی گئی، جیسے ہی اونٹ اٹھنے لگا بچی نے گھبرا کے کہا بھیا بھیا ہمیں اتار لو، اے بھیا ہمیں اتار لو۔ شمر کہتا ہے بیمار کا کلیجہ تنگ ہو گیا، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، کبھی ہتکڑی کو دیکھا کبھی سکینہ کو دیکھا، بندے ہاتھ سے منہ پیٹنے لگے۔ اے بہنا بھیا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی پاؤں میں بیڑی، بہن تو آواز دے اور بھائی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
परवरदिगारा बीमार करबला की बीमारी और नातवानी का वास्ता, जहाँ जहाँ भी मुहिब्बान अहले बैत बीमार है उन्हें सेहत कामिला अता फरमा। परवरदिगारा तुझे जनाब ज़ैनब की बेकसी का वास्ता है, वो आँखें जो गम हुसैन में गिरिया हुई हैं, इन आंसुओं को रुमाल ज़हरा में जगह इनायत फरमा दे। मेरे अल्लाह तुझे अबुल फजल अब्बास के कटे हुए बाजुओं का वास्ता है, उन बाजुओं में ताकत अता फरमा जिनसे हुसैन का मातम किया जाता है। मेरे अल्लाह अली अकबर के जख्मी कलेजे का वास्ता है, उन सीनों में ताकत अता फरमा जिन पर हुसैन का मातम होता है। और मेरे अल्लाह तुझे रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता, उन गोदियों को आबाद रख जिसमें अभी हुसैन के मातमदार पल रहे हैं। ए मेरे अल्लाह राहिब को 7 औलाद देने वाले तशना लबे करबला हुसैन का वास्ता, उन घरों को चरागे औलाद से मनव्वर फरमा दे जो महरूम ब औलाद है। ए मेरे अल्लाह हम सबको जब तक जिंदा रख मोहब्बत अहले बैत के साथ, दुनिया से उठा तो मोहब्बत अहले बैत के साथ। ए मेरे अल्लाह हमारा शुमार भी हुसैन के अज़ादारों में फरमा। मेरे अल्लाह जितने मोमिन मोमिनात बच्चे बूढ़े मर्द औरत इस मजलिस में आए हैं, उन तमाम आने वालों की हाज़री को इमाम ज़माना की खिदमत में शरफ़ कबूलियत इज़्ज़त से नवाज दे। खून मुंतक़िम हुसैन वारिस करबला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा। हम सबको इमाम के आवान व अंसार में शुमार कर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम मातम हुसैन। Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, लूटा गया है सिफ्ते पयां बर वतन से दूर, लूटा गया है सिफ्ते पयां बर वतन से दूर, लूटा गया है सिफ्ते पयां बर वतन से दूर, गुजरी है यूं हुसैन पे आशूरे करबला, गुजरी है यूं हुसैन पे आशूरे करबला, गुजरी है यूं हुसैन पे आशूरे करबला, जैसे बपा हो हश्र में है शरवतन से दूर, लूटा गया है सिफ्ते पयां बर वतन से दूर, लूटा गया है सिफ्ते पयां बर वतन से दूर, सबको निसार करके मोहम्मद के दीन पर, सबको निसार करके मोहम्मद के दीन पर, सबको निसार करके मोहम्मद के दीन पर, बस्ती नहीं बसा गए सरवर वतन से दूर, लूटा गया है सिफ्ते पयां बर वतन से दूर, लूटा गया है सिफ्ते पयां बर वतन से दूर, ऐ दश्ते करबला इन्हें मेहमां बना के रख, ऐ दश्ते करबला इन्हें मेहमां बना के रख, ऐ दश्ते करबला इन्हें मेहमां बना के रख, सोए है सर कटा के बहत्तर वतन से दूर, लूटा गया है सिफ्ते पयां बर वतन से दूर, लूटा गया है सिफ्ते पयां बर वतन से दूर, मरने चले
زینب نے یہ کہا مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا مرنے چلے حسین تو زینب نے یہ کہا چھوڑا ہے کس پہ لا کہ برادر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سیب پیغمبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سیب پیغمبر وطن سے دور دن بیاہ کے جب آئے تو اکبر نہیں رہے دن بیاہ کے جب آئے تو اکبر نہیں رہے دن بیاہ کے جب آئے تو اکبر نہیں رہے ہے مجھ سے روٹھ کر میرا اکبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سیب پیغمبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سیب پیغمبر وطن سے دور اے موت ایک بہن سے نہ چھین اس کے بھائی کو اے موت ایک بہن سے نہ چھین اس کے بھائی کو اے موت ایک بہن سے نہ چھین اس کے بھائی کو سغرا وطن میں ہے علی اکبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سیب پیغمبر وطن سے دور لوٹا گیا ہے سیب پیغمبر وطن سے دور اجڑا ہے فاطمہ کا بھرا گھر وطن سے دور یا حسین 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 حسین یا 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 یا حسین 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 تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان 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 تھی سکینہ شبیر کے سکون کا
सामान थी सकीना, शबीर के सुकून का 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 सामान थी सकीना, ज़ैनब का चैन आबिद, ज़ैनब का चैन आबिद की जान थी सकीना, शबीर के सुकून का सामान थी सकीना, शबीर के सुकून का सामान थी सकीना, ज़ैनब का चैन आबिद, ज़ैनब का चैन आबिद की जान थी सकीना, शबीर के सुकून का सामान 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 थी सकीना, ज़ैनब का चैन आबिद, ज़ैनब का चैन आबिद की जान थी सकीना, शबीर के सुकून का सामान थी सकीना, शबीर के सुकून का सामान थी सकीना, आबिद के आबिलों से कांटे निकालती थी, के गरम पे पानी से का डालती थी, भाई पे बेकसी में, भाई पे बेकसी में कुर्बान थी सकीना, शबीर के सुकून का सामान 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 थी सकीना, ज़ैनब का चैन आबिद, ज़ैनब का चैन आबिद की जान थी सकीना, शबीर के सुकून का सामान थी सकीना, शबीर के सुकून का सामान थी सकीना, ज़ैनब का चैन आबिद,
زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے شبیر کے سکون کا شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ ننھی سی عمر میں ہی خیر النساء سیادت آل نبی نے کی ہے اس کی صدا تلاوت معصومیت کا ایسا معصومیت کا ایسا قرآن تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان 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 تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ زخمی تھی پر نہ لائی لب پر سوال مرہم پیاسی تھی پر رہی ہے زین الیبا کی ہمدم توحید کی زبان میں توحید کی زبان میں ذیشان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان 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 تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا
نا شبیر کے سکون کا مصر غرور جس نے مسمار کر دیا ہے، اس کی صدا نے بات نار کر دیا ہے۔ اہل کرم کی ایسی، اہل کرم کی ایسی آذان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ۔ زینب کا چین عابد، زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ۔ زینب کا چین عابد، زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ۔ عابد کے آبلوں سے کانٹے نکالتی تھی، کے گرم پہ پانی سے کا ڈالتی تھی، بھائی پہ بے کسی میں، بھائی پہ بے کسی میں قربان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان 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 تھی سکینہ۔ زینب کا چین عابد، زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ۔ زینب کا چین عابد، زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ۔ زخمی تھی پر نہ لائی لب پر سوال مرہم، پیاسی پر رہی ہے زین الیبا کی ہمدم، توحید کی زبانیں، توحید کی زبانیں ذیشان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ، شبیر
کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ زینب کا چین عابد زینب کا چین عابد کی جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان تھی سکینہ ایک روز قید خانے زینب جو آئے آنکھوں سے خون کے آنسو دیکھ کر بہائے زندان کی زمین پر زندان کی زمین پر بے جان تھی سکینہ شبیر کے سکون کا سامان 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 تھی سکینہ یا حسین 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 سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا 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 کوئی ظلم تک ایسا خون جس روایا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی جب شام شہر آیا کوئی ظلم تک ایسا خون جس روایا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی
جد شام شہر آیا. بولو سارے. بن کے قیدی جد شام شہر آیا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا. کوئی ظلم تک ایسا این خون جس روایا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا. سجاد بن کے قیدی جب شام شہر آیا. اٹھ شام چلیے عبد میرے ویر مر گئے سارے. نیزے نال بل کے سد شامیاں اتارے. ایک ایک غشتوں زینب سجاد نو جگایا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا. کوئی ظلم تک ایسا این خون جس روایا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا. سجاد بن کے قیدی جب شام. ہاں جی سن کے آؤ سارے, سن کے آؤ, صرف ماتم نہیں. اٹھ شام چلیے عبد میرے ویر مر گئے سارے. نیزے نال بل کے سد شامیاں اتارے. ایک ایک غشتوں زینب سجاد نو جگایا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا. سجاد بن کے قیدی. ہاں جی کام کرو جی. آنکھ دیکھ نیز کے دربار وچ کمینہ. کلثوم دے گلے لگ روندی رہی سکینہ. منگے موت دی دعاواں انج آنکھاں ویلا آیا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر. کوئی ظلم تک ایسا این خون جس روایا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا. سجاد بن کے قیدی. ہاں جی سن کے آؤ سارے. مر بھین کوئی انج نہ مجبور ہووے بھائی. رب جانے کیویں عابد اس دی قبر بنائی. دو قیدیاں نے مل کے میت سکینہ چایا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا. سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا. مر بھین کوئی انج نہ مجبور ہووے بھائی. رب جانے کیویں عابد اس دی قبر بنائی. دو قیدیاں نے مل کے میت سکینہ چایا. سجاد بن کے قیدی
جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا کوئی ظلم تک ایسا این خون جس روایا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی جد شام ہاں یہ سن کے آ جا رہے ہیں آنکھ دیکھ نیز کے دربار وچ کمینہ کلثوم دے گلے لگ روندی رہی سکینہ منگے موت دی دعاواں انج اوکھا ویلا آیا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی جد شام ہاں جی کام کرو جی لٹ کر بلا دی واپس سجاد نو ملیے زینب را دی انگلی بہو دے لب دی رہیے خالی انگوٹھی دے در بس بھیڑ دے ہلایا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی شام شہر کوئی ظلم تک ایسا این خون جس روایا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا اٹھ شام چلیے عابد میرے ویر مر گئے سارے نیزے دے نال بل کے سڑ شامیاں اتارے ایک ایک غشتوں زینب سجاد نو جگایا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا مر بھین کوئی انجنا مجبور ہے بھائی رب جانے کی میں عابد اسدی قبر بنائی دو قیدیاں نے مل کے میت سکینہ چایا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی جد شام یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا
اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین چاروں طرف بے پیر تھے چاروں طرف بے پیر تھے اور وارث تطہیر تھے اور وارث تطہیر تھے جو قید بے تقصیر تھے جو قید بے تقصیر تھے روتی رہیں وہ بیبیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نعرہ صلوات صلی علی محمد و آل محمد متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک السلام علیکہ وعلی امک و اخیک السلام علیکہ وعلی الائمة من بنیک السلام علیکہ یا صاحب الدبد الصوخبہ السلام علیکہ یا صاحب المصیبت الراتبہ لقد اصبح کتاب اللہ فیکا مہجورا ورسول اللہ فیکا معذورا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا ابو الحسن یا علی ابن حسین یا امام زین العابدین ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکہ یا آقا حضرت ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین السلام علیکم جميع شهداء كربلاء واسيرون كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس وأنيس النفوس السلام عليك أيها المدفون بأرض توس السلام عليك يا مغيث الشيء والزفار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجام السلام عليك يا أبو الحسن يا علي بن موسى يروزا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب نصر الزمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وصح الله مخرجك وزورك ورحمة الله وبركاته صلوات اللهم صل على متوجہ لعن اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك اللهم لنا الإصابة التي جحدت الحسين صلواتك عليه وشايت وبايت وتابت على قتله اللهم لنهم جميعا اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وعبد به أولا ثم ثانيا ثم ثالثا ثم الرابع اللهم لن جديد ابن معاوية خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد والشمر وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة ريشما مومن و مومنات کل کی مجلس اپنے وقت مقررہ ٹھیک بعد نماز مغربین شروع ہو جائے گی. مغرب کی نماز ٹھیک 7:30 بجے ادا کی جائے گی اور ٹھیک 8:30 بجے مولانا زیب ممبر ہوں گے. کل کی مجلس کے بعد خواتین میں شبیہ تابوت
جناب سکینہ بنت الحسین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ تمام مومنین اور مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی استدعا ہے۔ کل دوپہر 11 بجے صبح عمران جعفری بھائی کے گھر میں ایک مردانی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تمام مومنین سے شرکت کی گزارش ہے، اور عمران بھائی کی گھر کی مجلس کے بعد درگاہ ابوالفضل عباس بولنگ بروک میں سرفراز جعفری بھائی کے گھر مجلس اعزا منعقد ہوگی ٹھیک 1 بجے، اور سرفراز بھائی کے گھر کے بعد قیصر حسن بخاری بھائی کے گھر رومیو ویل میں مجلس اعزا مردانی مجلس اعزا منعقد ہوگی ٹھیک 3:30 بجے۔ ان تمام مجالس سے علامہ اسد یاور صاحب خطاب فرمائیں گے۔ 40 کے جلوس کے سلسلے میں 40 کا جلوس 31 جنوری بروز اتوار ٹھیک صبح 10 بجے ڈیلی سینٹر ڈاؤن ٹاؤن سے برآمد ہوگا، اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا ڈیلی سینٹر ڈاؤن ٹاؤن میں ختام پذیر ہوگا۔ تمام مومنین اور مومنات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے۔ پارکنگ کے حوالے سے پارکنگ فیسلٹی موجود ہے 2001 ویسٹ میڈیسن گیراج میں، جو آپریٹڈ بائی اسٹینڈرڈ پارکنگ ساؤتھ ویسٹ کارنر آف میڈیسن۔ کسی کو بھی پارکنگ کے لیے کوئی انفارمیشن درکار ہو وہ ہمارے والنٹیئر سے لے سکتے ہیں۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ہمارے کسی بھائی کے گلاسز یہاں شہنشین میں رکھے ہوئے ہیں، جن بھائی کے بھی ہوں وہاں سے اٹھا لے جائیں۔